اس کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ کے ذریعے فرمایا اور اسی آغاز کی وجہ سے اس سورت کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سورت تمام کے تمام مکمل قرآن کی مکمل علوم کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں سکھایا اور بتایا وہ تمام کا تمام اس ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف اس ایک سورہ فاتحہ کو ہی صحیح طریقے سے سمجھ لے تو اس کے لیے پورے قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب تعریف سے مراد یہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی کسی بھی طریقے سے جب بھی کسی کی بھی تعریف کرے تو وہ تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس چیز کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کائنات کی پھولوں کی تعریف کرتا ہے تو وہ صرف پھول کی تعریف نہیں بلکہ وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی اس کائنات کی زمین اور آسمانوں کی تعریف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد اور اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی معنی اور یہی مفہوم ہے الحمدللہ کا، کہ تمام کی تمام تعریفیں کائنات میں کوئی بھی شخص کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کی تعریف کرے، وہ تمام تعریفیں لوٹنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پہلے جملے کا جواب ہے کہ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا جواب پھر ارشاد فرمایا کہ وہ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہو، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہو، جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہو، وہی اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی چیز بنائی، اب وہی شخص اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا بنانے والا ہی مستحق ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ اگر کوئی چیز بنائی میں نے اور تعریف کسی اور کی جائے تو وہ تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، مستحق تعریف کا بنانے والا تھا۔ تو اگر بنانے والے کی تعریف ہو اور بنائی گئی چیز کی تعریف ہو تو یہی اس کا حق پہنچتا ہے۔ اور پھر تربیت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے، کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے قبضہ اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز وہ اپنی ملکیت میں نہیں سمجھتا، کوئی بھی چیز وہ اپنے اختیار میں نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اسے اس کے حساب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہیں ماں کے پیٹ میں ہی۔ اب ماں کے پیٹ میں جو ذات کسی کو رزق پہنچا رہی ہو وہی تو در حقیقت پالنے والی ذات ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر کوئی شخص، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں کے پیٹ میں ہی ایک گوشت کے لوتھڑے سے ایک مکمل انسانی جسم عطا فرماتا ہے تو یقیناً وہی رب ہے اور وہی پالنے والا ہے اور وہی تمام تر تعریفوں کا مستحق ہے، کیونکہ تعریف کا مستحق اگر کوئی اور ہوتا تو پھر ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کے لوتھڑے سے مکمل انسانی جسم بھی وہی بنا رہا ہوتا، لیکن چونکہ یہ رب کا کام ہے اور رب ہی فرماتا ہے تو تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ پھر اس نے ماں کے پیٹ تک ہی اپنی پرورش اور تربیت کو نہیں رکھا بلکہ یہ پرورش اور تربیت انسان کی قبر میں اترنے تک اس کے ساتھ رہی۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس نے کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا جو سیکھا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسے سکھایا ہے۔ ورنہ ہزارہ بچے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، ہزارہ بچے ایسے دیکھیں کہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد دیکھ نہیں پاتے، جو سن نہیں پاتے،
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسم سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے تو یہی تو اس کی پرورش ہے۔ اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محروم رکھا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سی چیزیں عطا فرمائی کہ وہ بڑا منصف ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتا کہ اس کی کسی کی سننے کی قوت کو چھین لے اور اس کے بدلے میں کچھ عطا نہ کرے، کسی کی دیکھنے کی قوت اس سے نہ دے اور پھر اس کے بدلے میں بھی اسے کچھ عطا نہ ہو۔ تو یہ جتنے معذور ہوتے ہیں، جنہیں ہم معذور کہتے ہیں، انہیں معذور سمجھا نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور بہت سی عطا کی گئی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسے جو شخص دیکھ نہیں پاتا، اس کی جو سننے کی قوت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ جو شخص بول نہیں پاتا، اس کی جو سمجھنے کی قوت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اس کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت عطا کی جاتی ہے، اور یہی اس کی پرورش ہے۔ ورنہ کون ہے اس دنیا میں، ہم دیکھ لیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تو دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے کہ جو آنکھوں کی بینائی کے بدلے میں اس کی کانوں کی سماعت کو بڑھا دے؟ یقیناً کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قدرتاً جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کی پیدائشی بینائی نہ ہو، اس کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے، تو یہی تو اس کی پرورش اور یہی اس کا احسان ہے۔ تو اتنی تمام تر جس کی نعمتیں ہوں ہم پر، تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے اور وہی تمام تر تعریفوں کا بھی مستحق ہے۔ اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالمین سے عالم بنا، یعنی عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز، وہ ایسی ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچانا جائے۔ اب ہمیں دیکھ کر ہمارے رب کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آئینہ دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس آئینے کو دیکھ کر، یعنی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے رب تک پہنچنے والے وہی ہوتے ہیں جنہیں رب اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم اگر اپنے جسم کو دیکھیں تو یہ جسم ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا گیا اور اس کا بنایا ہوا ہے۔ جسم کا مکمل نظام اس کا بنایا ہوا ہے۔ اس پورے نظام میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ادھر کی ادھر ہو گئی۔ اس نے ایک مکمل نظام جو بنایا ہے، وہ مکمل کا مکمل نظام، اس نظام کے تحت ایک مکمل انسانی جسم عطا کیا۔ اب اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے جسم کے مقابلے میں دوسرا جسم بنانے کا دعویٰ کرے۔ روبوٹ آج ہم نے تیار کر لی ہے، لیکن ان روبوٹس میں ہم وہ رگیں اور نسیں نہیں بٹھا پائے جو رب نے ہمارے جسم میں بٹھائی ہیں۔ ہم نے روبوٹس کو بولنا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا، ہماری باتیں سننا سمجھنا ضرور سکھا دیا، لیکن ان روبوٹس میں دھڑکتا ہوا دل ہم کبھی نہیں رکھ پائے، کیونکہ یہ صرف خالق کا کام ہے۔ تو اس کائنات میں ہمیں دیکھ کر، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر رب کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صحیح معنی میں اپنے آپ کو دیکھے۔ یہاں جتنے بت پرست ہیں، جتنے مشرک ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمام بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں، اسے بنانے میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی، اسے بنانے میں ان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی، جسے وہ بنا رہے ہیں اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، اور اسے وہ معبود قرار دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر معاذ اللہ معبود ماننا تھا تو کسی انسان کو مانتے کہ جس کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی کم تھا، جس کے اندر کا نظام بھی پورا تھا، جو چل پھر بھی سکتا تھا، بول بھی سکتا تھا، مدد بھی کر سکتا تھا۔ اگر بت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پھر انسان زیادہ طاقتور ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ پھر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو معبود نہیں بنایا۔ جب رب نے انسان کو معبود نہیں بنایا، ایک اوپر کی چیز کو معبود نہیں بنایا، تو اسی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو یعنی بتوں کو پھر معبود کیسے سمجھا جا سکتا؟ تو اس لیے اگر کوئی بھی شخص ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اور انصاف کی نظر کے ساتھ اپنے جسم کو ہی دیکھ لے، اپنے جسم کے تمام نظام کو ہی دیکھ لے، تو اس کا رب پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔
اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اس کی تعریف اس لیے کرو، یعنی تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ الرحمن الرحیم وہ تمام جہانوں پر مہربان ہے، تمام جہانوں پر رحم کرنے والا ہے، تمام جہانوں پر مہربان۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ تمام جہانوں پر مہربان سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں پر بھی مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تمام لوگوں کے لیے ہے، بشرط یہ کہ انسان ان مہربانیوں کا خود کو مستحق ثابت کر دے۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اس کی مہربانیوں، اس کی رحمتوں کا خود کو مستحق بناتا ہے، تبھی اس کی رحمتیں حاصل کرتا ہے، جبکہ کافر اور مشرک اس کی مہربانیوں کا خود کو مستحق ثابت نہیں کر پاتا، اسی لیے جہنم میں جائے گا۔ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونا یہ اس کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی مہربانی جو صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، غیر مسلم کو حاصل نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رب نے فرمایا کہ